اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا ان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے سید شریف حیدر زیدی، سید محمد زیدی، سید زرغام حسین زیدی، کنیز سیدہ بنت محمد حسین، اس خانوادہ کے دیگر مرحومین، علماء کرام، مراجع عظام، شہدائے ملت، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، انہیں شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی طرف بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الرحمن مالک ایاک نعبد صراط اللہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد لم یکن کفوا احد بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی
قبولیت کے لیے علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے بحق سید الشہداء بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وآلہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی اس خمسہ مجالس کی اس سال کی اس جگہ پر یہ آخری مجلس ہے بندہ حقیر کی۔ عنوان گفتگو عدل اور امامت، اور پہلے حصے پر ہی گفتگو ان 5 روز میں ہو پائی، اور دوسرا حصہ امامت میرے موضوع کا حصہ تو تھا، لیکن اس نام و عنوان سے نہیں ہے کہ مستقلاً امامت پر گفتگو ہو، بلکہ امامت کا وہ حصہ، وہ پہلو، وہ جہت عرض کرنا چاہتا ہوں جو عدل اور عدالت سے منسوب اور مربوط ہے، یعنی جو ہمارے موضوع عدل کے لیے معاون اور مددگار بن رہی ہے۔ اگر ہم نے توحید کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو چھیڑی تو اس کا سبب بھی عدل تھا، قضاء و قدر میں بھی عدل پیش نظر تھا، اور اسی طرح میں نے کل آخر کلام میں سورہ حدید کی جو آیہ مجیدہ تلاوت کی، نبوت اور رسالت کا جو تعلق اور مقصد ارسال رسل جو پروردگار نے بیان فرمایا ہے، اسے بھی غرض و غایت اس کی بھی عدالت کو بیان کیا ہے، نظام قسط کو بیان کیا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے تمام رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ اور کتاب اور میزان کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب و میزان کو نازل کیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ ناس لفظ ہے انسانوں کو، پوری انسانیت کو آمادہ کریں، یقوم قوام عطا کریں، قیام عطا کریں، آپ کی اصطلاح میں ان سب کو یہ احساس دلائیں کہ اس نظام عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جد و جہد کرو، اور اس نظام ظلم کے خلاف تمہارا قیام یہ اللہ کو پسند ہے، یہ غرض ارسال رسل بھی ہے اور یہ غرض خلقت بھی ہے۔ اور اس جہان کی، اس کائنات کی اگر کوئی عقلی اور اگر کوئی حکمت جو اس کائنات کو انسان کے لیے اس ہستی اور اس کائنات میں اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، تو اس کا ایک سبب یہی ہے کہ پروردگار عالمین کی اس نظام کی بنیاد اور اساس ظلم پر نہیں، عدل و انصاف پر ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ موضوع عدل اپنے اندر بہت سارے موضوعات کو رکھتا ہے، اور آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ میرے ذہن میں بھی ہیں، اور ایسا ہی ہے کہ اگر یہ نظام عدل ہے، خدا عادل ہے، تو پھر ہم کائنات میں جو ظلم دیکھ رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ یا پھر ہم کائنات میں نظام تکوین میں جو تفاوت اور جو فلسفہ شرور ہے، یعنی یہ سیلاب آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رات ہی ہمارے گروپ میں بھی بحث ہو رہی تھی کہ یہ کربلا جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ ہوا، تو اس طرح کے جو حوادث ہیں، ایک انسان ہے اپنے گھر میں رہتا ہے اور چھت گر جاتی، یہ چھوٹے چھوٹے جو سوالات ہیں یہ خود اسی موضوع عدل سے منسوب ہیں، مربوط ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ سوالات ہیں، اور ان سوالات کو عدل کی بحث میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ میرا موضوع گفتگو عدل کا ایک پہلو تھا نمایاں کرنا، اور وہ تھا عدالت اجتماعی، عدالت کا وہ پہلو جو نظام تکوین اور توحید پروردگار سے منسوب ہے، جس کے یہ تمام کہتے ہیں جوانب ہیں اور جن پہ گفتگو ہونی چاہیے،
میں یہ نہیں کہتا، لیکن وہ موضوع گفتگو تھا نہیں، اس لیے میں اس طرف گیا نہیں ہوں۔ میں نے کوشش کی کہ عدالت اجتماعی یعنی معاشرے میں موجود نظام کی بنیاد، اساس پروردگار عالمین نے کس پہ رکھی ہے؟ ارسال رسل اور بعثت انبیاء کا مقصد کیا تھا؟ وہی جو ارسال رسل اور مقصد بعثت انبیاء ہے، اسی کے تسلسل کا نام امامت ہے۔ یعنی امامت تسلسل ہدایت ہے، امامت تسلسل ہدایت ہے، صرف عنوان بدلا ہے، مقصد نہیں بدلا۔ تو جب مقصد نہیں بدلا تو اللہ نے جو مقصد رسولوں کے بھیجنے کا بیان کیا ہے وہی امامت کا مقصود و منظور تھا۔ یعنی ہر امام وہی چاہتے تھے جو 1,24,000 انبیاء چاہتے تھے کہ اس دنیا میں ظلم و ستم و جبر و استبداد اور بے راہ روی اور بے حیائی یہ سب ختم ہو جائے۔ یعنی آسان لفظوں میں اس زمین پر اللہ کی توحید کا پرچم لہرائے۔ لیکن پروردگار نے یہ سب کچھ ہمارے ارادے اور اختیار سے چاہا ہے، اجبار سے نہیں۔ یعنی اگر خدا اپنی قدرت کاملہ اور اسی جبر کے ساتھ چاہتا تو ایک بھی روئے زمین پہ کافر نہ رہتا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن اس مالک کائنات نے اس جہان کو دار امتحان کہا ہے، اور امتحان کا تقاضا تھا کہ انسانوں کو اختیار دیا جائے تاکہ وہ اس اختیار کے ساتھ موجب ثواب و عقاب بنے۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں پابند کیا گیا، چونکہ اختیار تھا اور ہم نے اپنے اختیار سے نظام ہدایت کو قبول کرنا تھا، اسی لیے انبیاء بھیجے، پھر ائمہ کا سلسلہ شروع کیا گیا تاکہ انسان کا امتحان ہو۔ تو اس لیے میں نے کل عرض کیا کہ امامت عدالت اجتماعی سے جڑی ہوئی ہے، یا یوں کہیے کہ تمام کائنات میں اپنے نمائندے بھیجنے کا جو اللہ کا مقصود و منظور ہے وہ عدالت ہی ہے، اور وہ عدل پوری کائنات میں جب تک نافذ نہ ہو اس وقت تک ارسال رسل اور مقصد انبیاء کو عملی تعبیر نہیں ملے گی۔ تو گویا پروردگار نے اس نظام کائنات میں اس نظام کا جو اختتام رکھا ہے وہ ظلم پر نہیں رکھا، وہ عدل پہ رکھا ہے۔ اور وہ ہستی جس کے ذریعے اس کائنات کو حقیقی معنی ملے گا اور جس کے لیے پوری انسانیت نے بالعموم اور بندگان صالح خدا نے بالخصوص جو جد و جہد کی ہے، اس جد و جہد کا نقطہ کمال وہی ظہور امام زمان ہے۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اب آپ نے توجہ فرمائی ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ امامت کا موضوع اسی عدالت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ اگر امامت کے اب عمومی معنی میں دیکھیں تو چلیں تاکہ بات آپ تک اور واضح بھی ہو جائے، اور آج ہماری آخری گفتگو اسی سلسلہ امامت سے جڑ جائے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے امامت کے اس معنی کو جو عدالت سے جڑا ہوا ہے سمجھنا۔ اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ کسی شے کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں جو علماء نے ذکر کی، ایک خود اس شے کو پہچاننا، دوسرا اس کی ضد کو پہچاننا۔ ایسا ہی ہے نا، مثلا اگر دن ہی ہوتا، رات ہوتی نہ، تو آپ کبھی دن پر عنوان دن، روز ہونے کا عنوان صدق نہ کرتے۔ تو کہتے تورف الاشیاء بازدادہا، جو اس کی ضد ہے اس سے اس شے کی پہچان ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ عدل کی ضد ہے ظلم۔ ظلم آپ نے اگر ایک طریقہ کے خدا کی عدالت کو ثابت کرنا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک دلیل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جتنی ظلم کی مذمت میں آیات ہے وہ خود عدل کو ثابت کر رہی ہیں، چونکہ جب آپ پروردگار کی ذات گرامی سے ظلم کی نفی کریں گے تو اس کا معنی ہے وہ عادل ہے،
وہ ظلم کی مذمت کر رہا ہے، عدل کی تعریف کر رہا ہے۔ تو عدل کی تعریف کرنا اور ظلم کی مذمت کرنا یہ دلیل ہے کہ عدل حسن ہے، خوبی ہے، اور ظلم قبح ہے، یعنی برائی ہے اللہ کی نظر میں۔ تو جب اللہ اپنی ذات میں ظلم، اپنی ذات میں یہ ظلم گوارا نہیں کرتا اور اس ظلم کی اپنی ذات سے نفی کر رہا ہے، تو جسے اپنا نمائندہ بنائے گا وہ ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ نے توجہ فرمانی ہے، وہ ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی وہ دلیل ایک بنتی ہے جس سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے بنایا ہوا نمائندہ بھی ظالم نہیں ہو سکتا، اور خدا کبھی اپنے نمائندے کو ظلم اور ظالم کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا رضایتن۔ توجہ فرمائیے گا، مصلحت اور شے ہے اور حکم حقیقی جسے حکم اولی کہتے ہیں وہ اور شے ہے۔ آپ اگر سورہ بقرہ کی اسی آیا کو، جسے کم و بیش الحمدللہ ہم متعدد بار، اب میں یہ بھی نہیں کہتا کتنی بار، متعدد بار آپ ممبروں سے سن چکے ہیں، وہی آیا مجیدہ اگر تلاوت کروں تو آپ امامت اور عدالت اور امامت سے ظلم کی جو نفی ہو رہی ہے اسے خود سمجھ جائیں گے۔ اب میرے ساتھ رہیے گا، مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی یہی آیا مجیدہ، آیا نمبر 124، پروردگار عالمین ارشاد فرماتا ہے وَعَذِبْتَلَا ابراہیم ربہ بکلمات۔ اس وقت کو یاد کرائیں اپنی امت کو جب تیرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے، امتحان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابتلا اس آزمائش کو کہتے ہیں جس میں کسی کو خود اس آزمائش میں ڈالا جائے۔ بلا اس مصیبت کو کہتے ہیں جو آ جائے، جس میں انسان کا اختیار نہ ہو، جو آئے وہ بلا ہے، اور جس میں ڈال دیا جائے وہ ابتلا ہے۔ تو گویا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اختیاراً ابراہیم علیہ السلام کو ان آزمائشوں میں ڈالا۔ بھئی میرے بات پہ توجہ نہیں ہوئی۔ اس کا معنی ہے کہ اگر خدا امتحانات اور آزمائش کے لیے ایسے موارد مہیا کرے اور انسان کے لیے وہ مشکلات نہ چاہنے کے باوجود بھی آ جائیں تو اسے اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہ سمجھا کریں۔ اس کے پیچھے یہ راز ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو کسی مقام و مرتبے تک اور کسی درجے تک پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ درجے کا حصول اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ اس آزمائش سے گزرے نہیں۔ توجہ ہوئی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ آیت کے اس چھوٹے سے جملے پہ توجہ فرمائیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے وَعَذِبْتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اس وقت کو یاد کریں، یعنی اپنی امت کو یاد دہانی کہ کون سا وقت جب تیرے رب نے ابراہیم کو آزمایا بِكَلِمَاتٍ، کلمات کے ذریعے۔ یہ کلمات قولی نہیں تھے، عملی تھے، جن کے ذریعے آزمائش ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اچھا، خدا اس آزمائش کا یعنی اس امتحانات کے نتیجے کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اس کا ترجمہ میں ایسے کرتا ہوں، یعنی ابراہیم نے ان امتحانات کو ویسے ہی پاس کیا، ان امتحانات میں کامیابی کا وہ مطلوبہ نمبر ویسے حاصل کیے جیسے خدا چاہتا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، پروردگار اعلان کر رہا ہے نتیجے کا کہ جب ہم نے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، اور اسے نقطہ اتمام و کمال تک ابراہیم علیہ السلام نے پہنچایا، اب خدا نے اس امتحان کے نتیجے کے بعد یہ اعلان کیا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم آپ کو انسانوں کا امام بناتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی حدیث نہیں۔
کوئی روایت نہیں جس کے بارے میں کوئی امت کا فرد کہہ سکے. تو قرآن مجید میں امامت کا ذکر، اور وہ امامت کا ذکر بھی ابراہیم جیسی ہستی کے ساتھ. اچھا چلیں، میرا خیال تھا کہ آپ متوجہ ہیں ان چیزوں کی طرف. اب معذرت چاہتا ہوں اگر آپ تکرارن بھی سنیں گے تو جوان موجود ہیں، باتیں یہ بار بار کی بھی جائیں تو یاد اس طرح تو نہیں رہتی، اس لیے اس کا یہ پہلو ذکر کرتا ہوں. توجہ فرمائیں. یہ ایک آیت میں مکتب اہل بیت کا عقیدہ امامت پر چند چیزیں ایک آیت سے ثابت ہوتی ہیں. وَعَذِبْتَ لَا إِبْرَاهِيمَ، لفظ آزمائش سے، آزمائش اور امتحان سے امامت کی اہمیت ثابت ہوتی ہے. نہیں توجہ ہوئی. یہ عہدہ اگر عظیم نہ ہوتا تو اللہ اس منصب کو عطا کرنے سے پہلے امتحان کا اعلان نہ کرتا. یا امتحان کا اعلان نہ ہوتا تو آزمائش کا اعلان، اور وہ بھی پروردگار کی طرف سے، خود اس منصب کی اہمیت اور عظمت اور برتری اور افضلیت کو ثابت کر رہا ہے. شاید ابھی بھی متوجہ نہیں، معذرت چاہتا ہوں جسارت کی. وَعَذِبْتَ لَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. یہ حضرت ابراہیم کا کہنا میری ذریت میں بھی رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب انہیں منصب امامت کا اعلان ہوا ان کی ذریت کی ایک فرد موجود تھی. اب میں نے کیوں یہ کہا کہ ان کی ذریت کی فرد موجود تھی؟ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ذریت کی پہلی فرد ملی تو وہ اسحاق نہیں، وہ اسماعیل ہے. اور جب حضرت اسماعیل بعنوان ذریت کا مصداق یعنی بیٹا انہیں اللہ نے عطا کیا تو وہ نبی تھے، وہ رسول تھے. آپ نے توجہ فرمائی میں نے کیا کہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، تجھے امام بنا رہا ہوں. اور حضرت ابراہیم دعائیہ انداز میں کہہ رہے ہیں میری ذریت میں رکھ. اس کا معنی ہے اس وقت ذریت کی ایک فرد حضرت اسماعیل موجود تھے، اور حضرت اسماعیل کی موجودگی ثابت کر رہی ہے کہ یہ منصب امامت انہیں حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد ملا. اور حضرت اسماعیل کی کم از کم 13 سال عمر تھی جب انہیں منصب امامت کا اعلان ہوا. میں نے اتنی تفصیل سے ذکر کیوں کیا؟ تاکہ اس میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پہنچے. محمد علی مرزا صاحب ہوں یا غامدی صاحب ہوں، یہ سارے ان باتوں کو کرتے ہیں کہ شیعہ امامت کی اتنی عظمت بیان کرتے ہیں. سنیے، ہمارا سوال ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو نبی پہلے بنایا، رسول پہلے بنایا، امام بعد میں بنایا. بتاؤ دنیا کا قانون یہ ہے، کسی کی ترقی یہ نہیں ہوتی کہ اسے بڑا منصب دے کے چھوٹا بعد میں دیا جائے. بہت شکریہ، سلامت رہیں. میری بات پر توجہ ہے؟ چھوٹا نعرہ لگائیے گا، ٹائم کم ہے. ہاں، یا رسول اللہ حیدری باواز بلند صلوات صلوات صلوات. توجہ فرمائیں، میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. چونکہ بعد میں مجلس ہوتی ہے اس لیے وہاں بھی پہنچنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ وہاں ہمارے جو دوست احباب آتے ہیں 10:30 ہو جاتے ہیں تو وہ آدھی مجلس میری جاگ کے آدھی سو کے سنتے ہیں. چونکہ میں ماشاءاللہ ویسے بھی دکانوں سے اٹھ کے آتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ وقت پہ ہر جگہ پہنچ جائیں تو اچھا ہے. اچھا چلو، جو بات جلدی کرنا چاہ رہا میں نے جو بات کی، کوئی مفسر قرآن اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اسماعیل ملے بعنوان پسر تو وہ نبی تھے، رسول تھے. ادنا سا سوال ہے کہ کسی عام انسان عقل مند باشعور سے کہیں، جس کے پاس MA کی ڈگری ہو، اسے کہے تجھے BA کی ڈگری دیتے ہیں، وہ کہے گا مجھے کیا ضرورت؟ کہے گا نا. اگر اس MA والے کو کہو PhD کی ڈگری کے لیے فلاں یونیورسٹی چلے جاؤ تو وہ جائے گا، چونکہ بڑی ڈگری مل رہی ہے. تو اگر میں اور آپ یہ شعور رکھتے ہیں
تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو نبوت اور رسالت تھی. جب اللہ امامت کے لیے اعلان کر رہا تھا تو حضرت ابراہیم دست بست عرض کرتے خدایا بڑے منصب تو پہلے ہی دے دیے, میں چھوٹا منصب لے کے کیا کروں گا, اور چھوٹے منصب کے لیے امتحان رکھ دیا. آپ نے توجہ فرمائی ہے, آزمائش بھی رکھ دی, یعنی کہا تب دوں گا پہلے امتحان دو, اور کہا بھی نبوت اور رسالت کے بعد. یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا, انشاءاللہ آئندہ سال اس کی وضاحت کر دوں گا. لیکن جو ایک صلوات پڑھیے بلند آواز. محمد والی متوجہ ہے انشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اور رسول تھے, امام بعد میں بنایا اور آزمائش کے بعد بنایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امام بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑا جملہ ہے, اگر آپ نے توجہ, بے اتنائی نہیں کی کہ مجھے یہ منصب مل گیا تو چلو ٹھیک ہے, نہ, فوراً دستے دعا بلند کیے, دعائیہ اور التجائیہ انداز میں کہا میری ذریت میں بھی رکھنا. توجہ ہے, ذریت میں بھی رکھنا. اور ادھر سے اللہ نے بھی یہ نہیں کہا چونکہ تو نے ذریت کے لیے مانگ لی امامت تو سب کو مل گئی. کالا لا ینالو عہد الظالمین, کہا تیری ذریت میں بھی ہر کوئی نہیں بنے گا. اب ہمارا ادنا سا سوال ہے, ایک آیت میں ابتلا آزمائش بتا رہی ہے کہ منصب معمولی نہیں ہے, کمتر نہیں ہے, اعلیٰ عرفہ اور عظیم منصب ہے. چونکہ عظیم منصب جتنا منصب بلند ہو اس کے لیے آزمائش اتنی بڑی ہوتی ہے. ہمارے بچے جانتے ہیں کہ بعض یونیورسٹیوں میں ٹیسٹ دیتے ہیں تو ان کا چونکہ میرٹ بلند ہے تو 80% بچے ٹیسٹ میں ہی رہ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, یہ نسٹ میں آپ دے لیں اسلام آباد, وہ 70 80 ہزار بچے اور آخر پہ چند 100 بچے رکھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو کیوں اس کا معیار بلند ہے؟ چونکہ اس کی ڈگری کی دنیا میں وقت ہے. اللہ کرے ایسا ہو, مجھے معلوم نہیں ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں. تو آپ جانتے ہیں, عقلاً بھی جانتے ہیں کہ جو یونیورسٹی جتنی بلند ہو اس کا میرٹ, حالانکہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ جتنا میرٹ بلند ہوگا وہاں تو آئیں گے ہی اچھے لوگ, تو لہذا ان کا کوئی کمال تھوڑا ہی ہے, لیکن پھر بھی اس کی عظمت تو ثابت ہوتی ہے نا. انہوں نے اپنا معیار, تو اللہ نے بھی معیار امامت بلند کر دیا. کہا آزمائش رکھوں گا, اور آزمائش کے بعد بھی امام بنایا تو ابراہیم نے کہا میری ذریت میں بھی رکھنا. اللہ نے کہا, جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ نے کہا میں یہ معیار ٹوٹنے نہیں دوں گا. ہائے 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 ہائے, کہیں بھی یہ معیار ٹوٹنے نہیں دوں گا. لا ینالو عہد الظالمین. لیں, اب سوال ہے, سوال جو آپ سب کے ذہنوں میں بار بار آ رہا ہوگا. میں نے اتنی شد و مد کے ساتھ ذکر کیا کہ منصب امامت نبوت اور رسالت کے بعد ملا, تو اس کا معنی ہے کہ یہ منصب اللہ کی نظر میں بلند ہے, برتر ہے, افضل ہے. تو لو, اس کا نتیجہ اب تکفیری کیا لیں گے, یا بیچارے ان پڑھ لوگ کیا لیں گے, کہیں گے شیعہ امام کو نبوت اور رسالت سے افضل مانتے ہیں. اس کا نتیجہ ان کے 12 امام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں, یہی نتیجہ لیتے ہیں. اس کے لیے میں نے اس لیے یہ بات کی, میں کہتا ہوں غلط نتیجہ لیتے ہو. ہمارا یہ عقیدہ ہے لیکن جیسے تم سمجھو ویسے نہیں. کیا مراد؟ آپ کہتے ہیں کہ جی رسالت ماں, ابھی میں رسالت ماں بھی لفظ کہہ رہا ہوں نا, رسول خدا ہی کہتے ہیں, نبی مکرم ہی کہتے ہیں. تو لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم ان 12 اماموں کو جو امامت کے قائل ہیں وہ رسول خدا سے بھی افضل ہے. توجہ ہے, یہ سوال ذہنوں میں نے خود پیدا کیا ہے. کیوں؟ بتانے کے لیے. اچھا, حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا, بولیے تو صحیح, قرآن سے ثابت ہو گیا. تو ان کے پاس 3 منصب تھے یا نہیں؟ میرے ساتھ رہنا ہے, 3 منصب, نبوت, رسالت, امامت. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 منصب ہے نا, تینوں خدا نے دیے ہیں. ایسا ہی ہے.
تو اگر ہم یہ قائل ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 منصب ہیں اور یہ قائل ہو جائیں کہ رسول خدا کے پاس 2 منصب تھے، تو جس کا منصب جتنا زیادہ ہو اس کا مقام اتنا زیادہ ہوگا. ایسا ہی ہے. یہی امت کا اشتباہ ہے. وہ سمجھے رسالت مآب حضرت ابراہیم تو نبی امام ہیں لیکن رسول خدا سید الانبیاء امام نہیں. یہی آپ کی غلطی ہے. جیسے ابراہیم نبی رسول اور امام تھے ویسے ہی سید الانبیاء نبی رسول اور امام ہیں. کاش جملہ پہنچے جیسے میں چاہ رہا ہوں. اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ سرکار کی نبوت بھی بلند ہے، ان کی رسالت بھی بلند ہے اور ان کی امامت بھی بلند ہے. وہ باعنوان نبی، پھر جملہ دہرا رہا ہوں، وہ باعنوان نبی نبیوں سے افضل ہیں، وہ باعنوان رسول رسولوں سے افضل ہیں، اور وہ باعنوان امام ائمہ سے افضل ہیں. میں اکثر ایک جملہ عام الفاظ میں دہراتا ہوں تاکہ اس معاملے میں کسی شیعہ سنی کے لیے شیعہ مکتب کی طرف کوئی ایسا شائبہ بھی دل میں نہ آئے. سنیے، میں ایسے کہتا ہوں، ہمارے عقیدے میں جو پہلا امام ہوتا ہے بعد والے امام پر اس کی امامت ہے. بولیے ہے یا نہیں؟ مثلا امام حسن مجتبی جب امام تھے تو امام حسین ان کے ماتحت تھے. جب تک امام حسن تھے امام حسین کی امامت فعلیت نہیں رکھتی. فعلیت کا معنی امپلیمنٹ نہیں ہوتی، امام حسن کی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو ایسے کہہ سکتا ہوں نا، کوئی غلط تو نہیں کہ امام حسن مجتبی سے لے کر امام العصر تک ان 11 ائمہ پر جن کی امامت برتر ہے وہ مولا کائنات ہے یا نہیں ہے؟ تو جو 11 ائمہ پر امامت رکھتے ہیں اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو مرتضیٰ پر امامت رکھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جزاک اللہ، سلامت رہیں. میری بات پر توجہ ہوئی ہے؟ یہ ابھی 18 ذی الحج کو عید غدیر پر رہبر معظم نے بھی تقریر فرمائی ہے. انہوں نے بھی یہی الفاظ بڑے خوبصورت انداز میں کہے ہیں. انہوں نے کہا اہل سنت سمجھیں، ہم کہتے ہیں کہ جو نبی اور رسول کے بعد امام بنایا گیا تو کہتے ہیں، آپ چھوڑ دیں، بچہ ہے، آپ میری طرف متوجہ رہیں، آپ انشاءاللہ کوئی بات نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی اور رسول کے ساتھ امام بھی تھے، کہتے ہیں ان کی امامت ان کی رسالت سے افضل ہے. اس جملے کو یاد کر لیں. ان جو نبی اور رسول کے ساتھ امام تھے ان کی امامت ان کی رسالت سے افضل تھی، اس لیے انہیں یہ منصب دیا گیا، اور انہوں نے بھی اس منصب کو اس لیے قبول کیا. لو ابھی بھی جملہ واضح نہیں ہوا. امامت کی عظمت کا اس سے اندازہ لگا لو کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا. انبیاء کی تعداد ہے 1,24,000، ان میں 313 رسول ہیں. لو ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول اولو العزم نہیں ہوتا، اور ہر رسول امام بھی نہیں ہوتا. اولو العزم رسول اور نبی جو تھے وہ امام تھے، ان کے پاس منصب امامت تھا ان کے پاس، اور یہ امامت کا جو منصب ہے ان کی نبوت اور رسالت سے افضل تھا، ان کی نبوت اور رسالت سے افضل تھا. اب چونکہ ان کی نبوت اور رسالت سے ان کی امامت افضل تھی لہذا وہ باقی رسولوں سے بھی افضل ہیں، اور اسی لیے رسول خدا کی امامت ان سب سے افضل ہے، اس لیے رسول سب سے افضل ہیں. لو یہ ضرور کہتے ہیں اب جو اس رسول کی نیابت میں امت کی امامت لے گا وہ جس سے رسول افضل ہے اس سے یہ افضل ہوگا. میری بات پر توجہ ہو گئی؟ چلے میں ایک بات اور عرض کروں. یہ
اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بچے سوال کرتے ہیں، بعض اوقات بچوں کے ساتھ بزرگوں کے سوال بھی ہوتے ہیں، لیکن چلو بچے کہہ کے میں بزرگوں کو کہتے ہیں چھوٹ دے دیتا ہوں، انہیں سب کچھ پتا ہے۔ توجہ فرمائیں گے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ 12 امام ہیں یا خلیفے ہیں، چونکہ ہم جب حدیث پڑھتے ہیں بخاری اور مسلم کی تو اس میں لفظ خلیفہ ہے۔ میں نے یہی پڑھا تھا نا کہ 12 خلفاء والی حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے، صحیح مسلم میں 12 خلیفوں والی حدیث ہے، تو اب جو صحیح مسلم ہوگا وہ 12 ہی مانے گا۔ صحیح مسلم میں 12 لکھے ہیں، یہ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، صحیح مسلم میں 12 لکھے ہیں، اب جو صحیح مسلم ہوگا وہ 12 ضرور مانے گا، تو اس میں لفظ 12 کے ساتھ خلیفے ہیں۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ اس سے امام کیسے لے لیتے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا۔ یا سورہ نور کی جو آیا پڑھی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا لیستخلفنہم، ایسا ہی ہے۔ تو ادھر ہم کہتے ہیں یہ 12 خلیفے، ادھر کہتے ہیں امام۔ تو یہ 12 خلیفے ہیں یا امام ہیں؟ لو توجہ فرمانا، خلیفے کے مفہوم الگ ہے، خلیفہ کا مفہوم الگ ہے، میننگ الگ ہے، امام کا مفہوم اور اس کا معنی الگ ہے۔ خلیفہ خلف سے ہے، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو کسی کے بعد آئے، خلف سلف کے بعد ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ امام اسے کہتے ہیں جو آگے ہو، آسان کروں، ہاں لیڈ کرے۔ خلیفہ جو پیچھے آئے، جس کا خلیفہ ہے۔ امام جو آگے ہو۔ تو آپ کہیں گے یہ کیا 12 امام بھی خلیفے بھی؟ لو 2 جہتوں سے دیکھو تو دونوں ہیں۔ اگر آپ سرکار کی نسبت 12 کو لے جائیں تو ان کے خلیفے ہیں، چونکہ ان کی نیابت میں ہیں، ان کی نیابت میں ہیں۔ ان کی نسبت لے کے جاؤ گے تو تب کہو گے اوصیاء رسول، اوصیاء جمع ہے وصی کی، اس وقت کہیں گے ان کے وصی ہیں رسول کے۔ اپنی نسبت دیکھو گے تو کہو گے ہمارے امام ہیں، ہمارے خلیفے تھوڑے ہی ہیں۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں ہمارے امام 12 ہیں تو اپنی نسبت سے کہتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھے یہ رسول کے کیا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے رسول کے امام ہیں، کہیں گے رسول کے خلیفے ہیں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پیچھے ہو، امام وہ ہوتا ہے جو آگے ہو۔ لو ہم امام مانتے ہی اسے ہیں کہ رسول سے آگے نہ بڑھے، امت سے پیچھے نہ ہٹے۔ میری بات پہ توجہ، یہ ہے معنی خلیفے اور امام میں، یہ مفہوماً بات کی ہے۔ اب ممکن ہے 2 مفہوم ایک ہی ذات میں متحقق ہو جائے، مصداق ایک ہو مفہوم 2 ہوں، یہ بہت اہم بات ہے، بحث ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا، مفاہیم کی بحث بڑی اہم ہے۔ لوگ مصادیق میں غلطی تب کرتے ہیں جب پہلے مفہوم غلط ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے مفاہیم درست ہو جائیں مصادیق درست ہو جائیں گے۔ ہمیں مفاہیم کا پتہ نہیں چلتا، مثلا آزادی، اگر آپ کو مفہوم آزادی کا درست ادراک نہیں تو آپ آزادی کا معنی کچھ اور لیں گے، مصداق اور لیں گے، توجہ نہیں ہوئی۔ اگر حریت کا حقیقی معنی پتا ہو تو پھر پتا ہوگا یہ آزادی کے نام پہ غلامی دی جا رہی ہے یا حقیقی آزادی ہے۔ مثلا اسلام نے بھی بندوباری کو، بے حیائی کو آزادی نہیں مانا، اسے نفس کی خواہش، نفسانی خواہشات کی قید مانا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ یہ بچے نوجوان توجہ فرمائیں، اسلام میں خواہشات نفسانی میں بندے کو آزاد چھوڑنے کا نتیجہ غلامی ہے، خواہشات نفس کی غلامی ہے، اور انہی خواہشات کی زنجیر کو توڑ دینا اور ان پہ غالب آ جانا یہی آزادی ہے۔ چلے میں ایک مثال دیتا ہوں، آخری مجلس ہے اس لیے یہ پہلو بھی ذکر کر دیتا ہوں، اب وقت بھی نہیں بچا، اور انشاءاللہ بہت سارے پہلو رہ گئے جو بیان کرنا تھے۔ انشاءاللہ آئندہ سال اگر خدا نے توفیق دی اور
اسی طرح یہ سلسلہ چلا تو ضرور عرض کروں گا، لیکن ایک بات عرض کروں، میرے ذہن میں آئی اس حوالے سے، مفاہیم سے میں ادھر گیا، تو ایک پیغام ہے آپ کے لیے۔ میں نے غالباً کسی مجلس میں ذکر کیا بھی تھا۔ آپ اگر قرآن مجید میں سورہ یوسف کی تلاوت کریں، سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا، ایسے نا، یعنی سب قصوں سے بہترین قصہ۔ تو اس کا احسن ہونا، احسن، بہترین، اس کا سبب کیا ہے؟ سوچا کبھی؟ معذرت چاہتا ہوں۔ احسن القصص کہا گیا حضرت یوسف کے پورے قصے کو، سورہ یوسف کو۔ اس کا بہترین قصہ ہونے کی ریزن، دلیل کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کیا اس میں ایک خوبصورت نوجوان کا ذکر ہے؟ معذرت کے ساتھ، وہ ایک خاتون کا ان پر عاشق ہو جانے کا ذکر ہے؟ اس لیے ماشاءاللہ کیوں ذکر ہے؟ اسے احسن القصص کیوں کہا گیا؟ لو سنو، ایک طرف حضرت یوسف کا وہ حسن، حسین ترین، اور ان کے حسن کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ خواتین نے اسے دیکھ کے ہاتھ، تو یہ میں اگر بیان کرتا ویسے بغیر قرآنی آیت کے، آپ کہتے ہیں مولوی عجیب باتیں کرتے ہیں، کوئی اتنا مرد بھی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ نہیں، معذرت کے ساتھ، میں خاتون کا حسن کے جب ذکر آتا ہے تو ادھر خاتون کی طرف ہے، لیکن یہ عجیب ہے، مرد ہو کے صنف مرد سے تعلق ہے، اور ان کے حسن کی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ وہ مصر کی خواتین نے ہاتھ کاٹ، وہ انگلیوں پہ چھریاں چل گئی، اتنا ان کے حسن میں غرق ہو گئی، محو ہو گئی۔ ایسا ہی ہے، اتنا حسین جوان، یہ ہے احسن القصص ہونے کا معنی۔ حضرت یوسف نے اس حسن کے باوجود کیا کیا؟ انہوں نے اپنی پاک دامنی کو حسن پہ قربان نہیں کیا، حسن کو پاک دامنی پہ قربان کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب مصر کی خوبصورت ترین خواتین میری طرف متوجہ ہیں، جوانی کی عمر ہے، اب میں یہ کروں۔ معذرت چاہتا ہوں، اس انداز میں بات کر رہا ہوں تاکہ ان بچوں کو، جوانوں کو خبر ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی، اپنی عفت، اپنی طہارت اپنے حسن پہ قربان نہیں کی، حسن کو عفت و طہارت اور پاک دامنی پہ قربان کر دیا۔ جب وہ زلیخا نے وہ 7 دروازے اندر لے گئی اور وہ خواہش کی، تو حضرت یوسف نے کہا اتنے دروازوں سے گزر کے آ گئی، کہا کوئی دیکھے نہیں، کہا اس لیے کہ اتنی دور آ گئی کوئی دیکھے نہ، کسی کو معلوم نہ ہو۔ توجہ فرمانا، کہا اچھا ایک نا بت تھا پڑا ہوا، بت، اسی کہا یہ دیکھ رہا ہے تیرا خدا ہے؟ تو کہتے ہیں زلیخا نے ایک چادر اٹھائی اور اوپر ڈال، چادر سے ڈھانپا، کہا لو چھپ گیا۔ سنیں گے حضرت یوسف کا جواب، کہا کیا کروں، تیرا چھپ گیا، میرا چھپتا نہیں ہے۔ میرے خدا سے کوئی شے چھپی نہیں ہے، وہ کیا چھپے گا؟ اس سے کچھ نہیں چھپتا۔ یہ ہے یوسف، کہا میں اس کے سامنے ہوں ہر حال میں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں گئے تو قرآن میں آیت ہے نا، دعا کی، یا اللہ مجھے زندان میں بھیج دے۔ ایک عارف کامل کہتے ہیں یہ ہے پیغام سورہ یوسف کا، کہ حضرت یوسف وہ محل میں آزاد پھر رہے تھے، دعا کی یا اللہ مجھے زندان میں بھیج دے۔ وہ کہتے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں زندان میں جا رہے ہیں، زندان سے نکل کر آزادی میں جا رہے ہیں۔ آئے ہائے 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 ہائے، سوچتے رہیے گا۔ بتا رہے تھے گناہ کے ماحول میں رہنا زندان ہے، اور گناہ سے نکل کر مشکلات میں رہنا بھی آزادی ہے۔ آزادی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ انشاءاللہ آپ کے اور میرے لیے یہ مفید ہو انشاءاللہ پروردگار کے رحم و کرم سے۔ ہمارے جوان جو آتے ہیں مجالس میں، اس طرح بیٹھتے ہیں، واللہ قلبی طور پر آپ سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ دوسروں کے بچے عجیب و غریب حرکات کر رہے ہیں، یہ ذکر حسین کا اثر ہے،
یہ ذکر حسین کی کشش ہے، جاذبہ ہے کہ آپ یہاں آ کر ان کرداروں کو سنتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہیں۔ اس لیے یہاں آنے والے کی جہاں بھی یہ منبر لگے، ذمہ داری ہے کہ آج کی نسل نو کو اس فساد اخلاقی سے بچائے، نکالے۔ اچھا چلو ایک نتیجہ دے دوں تاکہ بات تشنا نہ رہے۔ جو عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت مانگی، بہت پہلو ہیں اب رہ گئے، میں نے عرض کیا تھا نا، ایک اسی آیت سے عظمت امامت، شرائط امامت، تسلسل امامت، اور حضرت ابراہیم سے لے کر 12ویں تک 12 اماموں کے وجود کو اس ایک آیت سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ قال ومن ذریتی، تو جو ابراہیم کی ذریت کا مصداق بنے گا وہ اس آیت کا مصداق خود ہے۔ توجہ نہیں ہوئی ہے۔ اور اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ یہ تیری ذریت میں امامت رہے گی، تو جب تک ذریت ابراہیم رہے گی امامت رہے گی۔ اور میرے پاس تفسیر تفہیم القرآن اسی آیا کے ضمن میں تفسیر تفہیم القرآن کی اسی آیا کے سورہ بقرہ کی علامہ مودودی نے لکھا ہے، کہتے ہیں لا ینال عہد الظالم، یہ آخری ٹکڑا ہے آیت کا۔ حضرت ابراہیم نے جب امامت اپنی ذریت میں مانگی تو اللہ نے کہا امامت رہے گی، لیکن تیری ذریت میں بھی ہر کوئی نہیں، وہ جس کا دامن ظلم سے آلودہ نہ ہو۔ نہیں توجہ ہوئی؟ میرے موضوع سے اس میں مربوط یہ آیت کا ٹکڑا تھا، جو امام وہ بنے گا جو ظالم نہ ہو۔ اس کا معنی ہے کہ ظالم اگر ہوگا تو امام، تو اس کا معنی ہے ظالم نہیں ہوگا تو عادل ہوگا، اور عادل بھی ویسا ہوگا جیسا خدا چاہتا ہے۔ لو ایسے سمجھو کہ امام وہ ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں ظلم کا بڑا مصداق تو دور کی بات، چھوٹا ظلم بھی نہ ہو، ظلم کا کوئی درجہ اس میں نہ ہو۔ اور اب پہلے دن والی آیت یاد ہے، من یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اللہ نے فرمایا جو میری حد کو توڑے وہی ظالم ہے۔ نتیجہ لے لے، جو حد کو توڑے ظالم، اور ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی ہے اللہ کی نظر میں امام وہی ہوگا جو اللہ بنائے گا، جو ایک لمحے کے لیے بھی حدود الہی کو توڑے نہیں، جو زندگی کے کسی مرحلے میں حدود الہی کی مخالفت کا سوچے بھی نہ، اسے معصوم کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، قرآن مجید میں پروردگار نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اگر شرک ظلم ہے تو امام ظالم نہیں ہو سکتا۔ اچھا بھئی آپ مجھے بتائیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام امامت مانگ رہے تھے تو ان کے پیش نظر کون لوگ تھے جن کے لیے امامت مانگ رہے تھے؟ توجہ فرمانا، اپنی ذریت میں 4 قسمیں، آئندہ جو ذریت چلے گی تو امامت مانگ رہے تھے، ان 4 قسموں میں آپ نے بتانا ہے کون سی قسم ان کے بھی پیش نظر تھی اور اللہ کے بھی۔ ایک جو اول عمر سے لے کر آخر عمر تک مشرک رہے، جو مشرک پیدا ہوا اور مشرکی دنیا سے چلا گیا۔ توجہ، ایک یہ قسم۔ دوسرا وہ ہے کہ جو پہلے مسلم تھا، موحد تھا، بعد میں مرتد ہو گیا، یعنی شرک کی طرف چلا گیا۔ توجہ رہے میری بات کی، آپ تائید فرمائیں گے انسانوں کی ابتدا شرک پر نہیں ہوئی، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ حضرت آدم نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، شرک لے کر تو نہیں آئے، موحد اللہ کے نبی تھے نا، تو ان کی نسل میں جو چلے وہ تو موحد ہی تھے نا، تو اس کا معنی ہے شرک خارجی عمل ہے، ایسا ہی ہے نا؟ شرک آیا ہے، تو اس لیے کہہ رہا ہوں جو موحد پیدا ہوا پھر شرک کی طرف راغب ہو گیا اور اسی شرک پہ مر گیا۔ 2 قسمیں، ایک جو پوری عمر مشرک رہا، شرک پر اختتام، دوسرا وہ جو مشرک بن گیا۔ 2 قسمیں، بولیے گا حضرت ابراہیم ان دونوں اقسام میں سے کسی ایک قسم کے لیے امامت مانگ سکتے ہیں، اور اللہ کے پیش نظر بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک قسم ہوگی؟ تو کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ خود بخود خارج ہیں، تو باقی بچی 2 قسمیں، ایک وہ جو پہلے مشرک تھا
بعد میں مسلمان ہو گیا، توجہ نہیں ہوئی، اور دوسرا وہ جس نے ایک لمحہ بھی شرک نہ کیا. بس میں نے آپ کی فہم و فراست پہ چھوڑ دیا. ان میں سے کون ہے جس کی اللہ تردید کر رہا ہے؟ اور خدا کہہ رہے ان کو امامت نہیں پہنچے گی جو ظالم ہے. تو دو قسموں کے لیے تو نہ ابراہیم مانگ رہے ہیں نہ خدا دے گا، ان دونوں قسموں میں سے ایک ہی قسم بچی. گویا خدا بتا رہا ہے جس کے ماضی میں ایک دن یا ایک سال یا چند سال شرک رہا ہو، وہ مسلمان، وہ موحد، وہ مومن، وہ جنتی ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا. پتہ ہے علامہ مودودی نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا یہی آیت بتاتی ہے کہ نسل اسحاق میں بھی اور نسل اسماعیل میں لفظ لکھے ذریت اسماعیل اور ذریت اسحاق میں، وہ کہتے ہیں وہ جنہوں نے اپنا دامن شرک سے آلودہ کر لیا وہ امامت کے منصب کے حقدار نہیں. ہمارا یہی امامت کے لیے معیار ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے نزدیک کوئی اسلام لا کے تمام مدارج بھی طے کر لے، اس کا آخری درجہ جنت میں جانا ہو سکتا ہے، محترم بھی ہو سکتا ہے، عادل بھی ہو سکتا ہے عمومی معنی میں، لیکن امام نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کے ماضی میں شرک رہ چکا ہے. شرک رہ چکا ہے. یہ ظلم سے جو اپنے دامن کو آلودہ کر لیا، اب اس کے بعد اس منصب امامت کی اہلیت سے باہر نکل گیا. یہی وجہ ہے کہ باقی اصحاب کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ، مولا علی کا نام آئے تو کرم اللہ وجہہ. سوچئے گا میں نے کیا کہہ دیا ہے، سوچتے رہیے گا. یہ کرم اللہ وجہہ اسی میں ہی پیغام ہے. پوچھئے گا علماء سے کہ جب مولا علی کا نام آتا ہے تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ نے علی کے چہرے پہ کرم کیا؟ تو پوچھے علماء سے وہ کرم تھا کیا؟ کہتے ہیں وہ کرم یہ تھا کہ بت پرستی کے دور میں بھی اللہ نے علی کو بتوں کے سامنے نہیں جھکنے دیا. چلو ایسے ہی جو کہے ہمارا مقصود تو پھر بھی حل ہے. نہیں توجہ ہوئی؟ اس کا معنی آپ مان رہے ہیں کہ بت پرستی کے دور میں مشرکین مکہ میں بھی اللہ نے مولا علی پر خصوصی کرم، خصوصی کا معنی یہی ہے نا کہ اللہ نے علی کو یہ زبردستی روکا یا مولا علی کے دل میں ڈال دیا کہ تو بتوں کو نہ جھکنا. تو سوال ہے علی کے دل میں یہ کیوں ڈالا؟ توجہ نہیں. مولا علی پر ہی یہ کرم کیوں کیا؟ اس کا معنی خدا کے علم میں ہے کہ مصطفیٰ کا وسیع وہی بنے. سوچتے رہیے گا. تو آپ خود مان رہے ہیں کہ علی واحد ہستی ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی طرح بت پرستی نہیں کی. تو اس حد تک ہی مان گئے کہ علی کبھی بھی بت پرست نہیں رہے. تو جب علی خود بت پرست نہیں تو اب علی کی جو نسل چلے گی وہ تو ہے ہی مدینے میں. تو اس کا معنی علی خود بھی بت پرستی سے پاک، علی کی نسل بھی پاک. لو کائنات میں علی اور علی کے سوا کسی کو یہ امتیاز نہ ملا ہے نہ ملے گا. ڈھونڈیے ملائیں. اب میں اس جہت سے بات کر رہا ہوں، اس جہت سے جو آپ مان رہے ہیں اس جہت سے بھی مان رہے ہیں کہ اللہ نے خصوصی عنایت مولا علی کے حق میں کی. تو خصوصی عنایت کا معنی ہے کہ اللہ کی نظر میں مولا علی کا خصوصی مقام و مرتبہ ہے. وہ مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہی ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالمین کو. تو ظالم امام نہیں ہو سکتا، اس کا معنی ہے کہ جو نظام عدل قائم ہونا ہے وہ ظالم خود کیسے کرے گا؟ اس کا خود ظلم سے دور ہونا ضروری ہے تاکہ نظام عدل قائم کر سکے. جو خود فاقد الشیء ہو، جو خود ظالم ہو، وہ عدل قائم کیسے کرے گا؟ ایسا ہی ہے نا. اس کا معنی ہے کہ عدل قائم کرنے کے لیے خود عادل ہونا ضروری ہے. اس لیے میں نے بڑی خوبصورت سوال کیا ہے کسی بچے نے، اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کہ قبلہ کہ یہ جو کفر کے ساتھ کہا ظلم،
کی حکومت رہ سکتی ہے؟ تو وہی سوال تھا کہ کفر تو خود ایک ظلم ہے، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے نا، مولا نے فرمایا کہ ظلم سے حکومت قائم نہیں رہتی، اس کا معنی ہے ظلم کا ایک کم از کم درجہ یہ ہے کہ انسانوں کے اجتماعی حقوق کا تحفظ کیا جائے. توجہ نہیں ہوئی، تحفظ کیا جائے. اس کا معنی ہے کہ جو انسانوں کے اجتماعی حقوق کا تحفظ نہیں کرتی، یہی معنی ہے نا بھائی کہ ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی، کفر کے ساتھ. حدیث ہے، مولا کی حدیث ہے، الحکم یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. حدیث ہے، جب مولا کے فرمان آ گیا تو اس کی معنی ہے کہ کفر کا ایک مرحلہ جو اس ظلم کے ساتھ نہیں ہے، اس کا معنی یہ اپنے معاشرے میں وہ ظالمانہ نظام قائم نہیں کیا ہوا جو عمومی ظلم ہے کہ انسانوں کے حقوق چھین لیے جائے، ان پہ زبردستی کی جائے. وہاں عدل کا اجتماعی اور آسان معنی بھی نافذ نہ ہو. یہ ہے عدل کی اہمیت. اگرچہ عدل کا حقیقی مصداق امام ہے، ہم نہ عدل یہ ظلم سیاسی کے قائل ہیں، نہ ظلم اخلاقی کے، نہ ظلم اقتصادی کے. یہ میرے سارے جو ایک موضوع ہے جب میں امام زمان پہ گفتگو کرتا ہوں یا کروں گا، جو امام کا عادلانہ معاشرہ ہوگا اس میں نہ ظلم سیاسی ہوگا. ظلم سیاسی کیا ہے؟ ظالم حکمران بن جائے، یہ ظلم سیاسی ہے. ظلم اقتصادی کیا ہے؟ کہ انسانوں کے حقوق کو غصب کر لیا جائے، سیاسی اقتصادی. ظلم اخلاقی کیا ہے؟ بد کرداری کو عام کیا جائے. امام کی حکومت میں نہ ظلم اخلاقی ہوگا، نہ ظلم سیاسی ہوگا، نہ ظلم اقتصادی ہوگا. عدل کا حقیقی معنی نافذ ہوگا. ایک حقیقی عادلانہ معاشرے کا قیام مکتب اہل بیت کے عقائد میں شامل ہے. میں روزانہ یہ جملہ تکرارن کیوں کہہ رہا ہوں؟ کاش ہر شیعہ اس جملے کو باور کرے، یقین کرے، ایمان لائے. اور 12ویں آقا کے ظہور کا معنی عادلانہ معاشرے کا قیام، اور وہ عادلانہ معاشرے کا قیام بھی پوری دنیا پہ. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، نہیں معلوم کتنے دوستوں تک پہنچے گا. ہمیں ہماری بدبختی کا ایک سبب، امت مسلمہ کی بدبختی کا سبب، ایک سبب دین کا فردی تصور ہے. ہم نے دین کا اجتماعی تصور ختم کر دیا، معاشرتی تصور ختم کر دیا. معذرت چاہتا ہوں، کچھ علماء میں بھی یہی چیز آ گئی. وہ سمجھتے ہیں دین کا خلاصہ صرف اس میں ہے روزہ، نماز، داڑھی، یہ کہہ لو اور لوگوں کو صرف اس حد تک لے آؤ، دین مکمل ہو گیا. معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں کہتا یہ ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے گا میری بات. پڑھے لکھے دوست ہیں، ماڈل ٹاؤن میں پڑھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ آپ اتنی تعداد میں موجود ہیں، میری بات پہ توجہ کریں گے. خدا کی قسم بعض اوقات 1000 مسجد سے 1000 پیغام ایک ہی طرح کا ملتا ہے. آپ نے اگر 1000 کے بدلے میں، مثال دے رہا ہوں، ایوریج لگا لیں، اگر 1,00,000 بندے کو بھی دین کی طرف راغب کر لیا، نماز، روزہ، اس کی طرف، آپ نے 1,00,000 بندے کو جو راغب کیا ہے نا، وہ میڈیا جو حکومت کے کنٹرول میں ہے، وہ ایک ایسے ڈرامے کے ساتھ آپ کی ساری تبلیغ کو بے مقصد کر دیتا ہے، جو 1,00,000 نہیں 1 کروڑ دیکھ رہا ہے. نہیں توجہ ہوئی؟ تو وہ جس کے ہاتھ میں وسائل ہوں گے اس کے پاس ذرائع زیادہ ہوں گے، وہ اپنا پیغام زیادہ پہنچائے گا، ہے یا نہیں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ بعض اوقات دین کے فردی تصور سے وہ اجتماعی جدوجہد زیادہ نتیجہ دیتی ہے. چلیں میں ذکر ضرور کرتا ہوں، بعض لوگوں کو پسند ہوتا ہے، بعض کو نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے آج سے 6-7 سال پہلے میرے ایک دوست ہیں، خطیب ہیں ماشاءاللہ، اچھے عوامی خطیب ہیں، مجھے کہنے لگے کن باتوں کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ یہ کیا آپ مراجع کا اور یہ کیا ذکر کرتے ہیں مرجعیت کا، رہبریت کا؟ اس سے تو آپ کو لوگ بلانا چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا 5-6 سال کے لیے یہ ذکر چھوڑیں، فضائل پڑھیں، اچھے کچھ تھوڑی سی تبلیغ ہلکی پھلکی کیا کریں اور عوام میں مقبول ہو جائیں. جب مقبول ہو جائیں گے تب کرنا تبلیغ. اب وہ مقبول بہت ہو گئے ہیں لیکن تبلیغ ابھی بھی نہیں کر رہے. میں منبر سے کہہ رہا ہوں یہ ہوتا ہی نہیں. یہ ایسی دلدل ہے جو اس میں گر جائے نکلتا ہی نہیں.
یہ مجمع کی خواہش جو ہے نا، جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا، انسان کو اس سے خوف آتا ہے کہ میرا مجمع ٹوٹ نہ جائے، اور ٹوٹ گیا تو لوگ کہیں گے ناکام ہو گیا، کاش بات پہنچی ہوتی۔ ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ اپنا وہ حق جو اس منبر کا ہے اور خدا اور امام زمان چاہتے ہیں اسے ادا کریں۔ ہم نے کوئی قیامت تک رہنے کی سند نہیں لے کے آئے، سند نہیں لے کے آئے، خدا کی قسم۔ اور یہ کبھی فکر نہ کرنا کہ اگر فلاں ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا، یہ فکر کرنا بھی شرک ہے، یہ سوچنا بھی شرک ہے۔ ہاں اس لیے منبر سے کہہ رہا ہوں، اور الحمدللہ اب تو ایسے علماء خطبہ منبر پہ آئے ہیں جو 100% تبلیغ کر رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، اور لوگوں میں ان کی مقبولیت اور محبوبیت بڑھ رہی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ معاشرے کے جوان وہ نہیں سوچ رہے جو بعد لوگ سوچ رہے ہیں۔ ہاں متوازن گفتگو کا عادی ہوں منبر سے، فضائل برائے فضائل کا قائل نہیں، پرسوں کہا تھا فضائل بھی اس لیے تاکہ آل محمد کا قرب ملے، اور قرب آل محمد قرب الہی کا سبب بنے، اس لیے کہہ رہا ہوں فضائل کا منکر نہیں۔ فضائل کا منکر ہو کے کوئی شیعہ کیسے رہے گا؟ میں ایک جملہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں، مجھے لوگ پوچھتے ہیں، میں یہ امامیہ کالونی پڑھ رہا تھا، کہنے لگے قبلہ مقصر اور غالی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا ایک جملہ کہتا ہوں، جو غالی ہے یا مقصر ہے وہ شیعہ نہیں، اور جو شیعہ ہے نہ غالی ہے نہ مقصر ہے۔ آپ سوچئے گا، یا جیسے ہی غالی بنے گا شیعہ سے خارج، آل محمد کی نسبت مقصر بنے گا، ان کے مقامات کا انکار کرے گا، شیعہ سے خارج ہے یا نہیں؟ بھائی کوئی آل محمد کے بارے میں تجاوز کر کے غلو کا جو معنی آل محمد نے لکھا ہے تو وہ شیعہ رہے گا؟ وہ تو شیعہ سے نکل گیا۔ تو نہ غالی شیعت کا حصہ ہے نہ مقصر، اور میں جنہیں شیعہ کہتا ہوں وہ نہ غالی ہوگا نہ مقصر ہوگا۔ ہم تو وہی آل محمد کو مانتے ہیں، حتیٰ مولا علی کو، جو مولا نے خود منوایا ہے یا مصطفیٰ نے منوایا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ لو میں منبر سے کہہ رہا ہوں، جو مقامات ائمہ نے ان کے بیان کیے ہیں اپنے، اور جو خدا اور مصطفیٰ نے بیان کیے ہیں ان کا انکار نہ کرو، کبھی نہ کرو، اور وہ مقامات جو ائمہ نے بیان نہیں کیے ان کے بارے میں سکوت کرو۔ اگر کوئی روایت سمجھ میں نہیں آتی سکوت کرو، اور اگر اس روایت کا معنی ایسا نکلتا ہے جس میں ذات پروردگار اور توحید پروردگار کے منافی ہے تو اس میں سکوت کرو۔ بیان نہ کرنا زیادہ اہم ہے، بہتر یہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ جیسے ولایت کا تحفظ ضروری ہے ویسے توحید کا تصور ضروری ہے، تحفظ ضروری ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میں ایک عوامی انداز میں بات کیا کرتا ہوں اور آپ تک پہنچ جائے گی۔ ہم اپنے کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، تو مولا علی کو نسبت دے رہے ہو نا ولی کہہ کے اللہ کی طرف، تو جس اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں وہ اللہ پہلے ہے نا۔ آپ نے اگر مجھے پوچھا آپ کس کے شاگرد ہیں، میں نے کہا فلاں سے، تو میرے استاد کو رتبے میں بھی اور وجود میں بھی میرے سے پہلے تصور کرو گے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو علی اللہ کے ولی ہیں، تو جس اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ پہلے ہے، رتبے میں بھی، مقام میں بھی، شان میں بھی اور وجود میں بھی۔ ایسا ہی ہے۔ لو اگر آپ نے علی ولی اللہ پڑھا ہے تو اللہ کی عظمتوں کو پہلے ماننا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ نے جو کلمے میں یہ علی ولی اللہ لکھا ہے، ہر سال یہ جملہ تکرارن کہتا ہوں، علی، یہ کتنا خوبصورت ہے، علی ولی اللہ، ایسے لکھے نا، پہلے علی لکھیں گے نام نامی، پھر ولی، پھر اللہ، تو دو اسماء گرامی ہے نا، علی اللہ، درمیان میں ہے ولی۔ لو یہی میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ علی اور اللہ کے درمیان میں ولی رہے تو شیعت ہے، نکل جائے تو نصیریت ہے۔ یہ کبھی نکلنے نہ دینا، یہ کبھی کسی کو نکالنے نہ دینا۔ علی اور اللہ کے درمیان ولی رہے تو شیعت ہے، اور ہم اللہ کے ولی ہی علی کو مانتے ہیں، اور اسے ہی ماننا ہے۔
اسے ہی ماننا ہے، نہ اس سے ایک قدم آگے جانا ہے نہ پیچھے۔ وصی رسول ماننا ہے تو وصی رسول ماننے کا لازمہ یہ ہے کہ رسالت مآب کا مقام پہلے ہے۔ لو آسان لفظوں میں جو کلمے کی ترتیب ہے یہی عقیدے کی ترتیب رہے، جو کلمے کی ترتیب وہی عقیدے کی ترتیب۔ لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ اس کے بعد، علی ولی اللہ اس کے بعد۔ یہ جو ترتیب ہے کلمے کی یہی عقیدے کی ترتیب ہے۔ اور آپ کو میرا جملہ یاد ہوگا، میں عرض کیا کرتا ہوں، ایک علی کو خدا نہ بناؤ، ایک علی کو مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ، باقی جو کہو کم ہے۔ جو کہیں، ایک خدا نہ بنائیں دوسرا مصطفیٰ سے نہ بڑھائیں، یہ بھی ظلم ہے۔ مولا علی کو اگر کوئی جاہل اللہ کہتا ہے تو ظلم اپنی جان پہ کر رہا ہے، ادھر مولا علی پر بھی ظلم کر رہا ہے، اپنی جان پہ یہ ظلم کر رہا ہے کہ وہ شیعت سے نہیں دین سے خارج ہے، دین سے خارج۔ میری موجودگی میں ایک جگہ کسی ذاکر نے یہ کہا کہ ساری جنگ کربلا کی علی ولی اللہ کے لیے تھی۔ میں نے کہا درست کہہ رہے ہو، لیکن جو معنی لے رہے ہو وہ تمہیں خبر نہیں۔ علی ولی اللہ کے لیے ہی جنگ تھی کربلا کی، لیکن اس معنی میں جنگ تھی کہ دنیا پر علی کی حکومت قائم ہو، مولا علی کی حاکمیت قائم ہو، مولا کی امامت قائم ہو، یعنی دنیا ولایت طاغوت سے نکل کر ولایت خدا میں آ جائے، یہ معنی تھا۔ اس وقت حسین ولی خدا تھے اور اسی غدیر کا مصداق حسین تھے، لہذا یہ بھی کہوں تو غلط نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حسین ولی اللہ۔ کربلا میں اسے علی ولی اللہ فائدہ دے رہا ہے جو حسین کو بھی ولی خدا ویسے مانے جیسے علی کو مان چکا ہے، مان چکا ہے۔ اور ہاں وہ آقا زادی نے ایسے ہی مانا تھا، وہ قمر بنی ہاشم نے ایسے ہی مانا تھا، انہوں نے جیسے علی کو ولی مانا تھا ویسے حسین کو ولی مانا تھا۔ آپ کو میرا جملہ یاد ہوگا کہ یہ کربلا میں رشتے نہیں آئے، یہ اپنے امام کے ساتھ امت آئی ہے۔ کون سی امت؟ جو امام کی پیرو ہے، جو ولایت طاغوت میں نہیں رہنا چاہتے، وہ ولایت الہی میں آئے ہیں اور ان کا امام ہے حسین۔ اگر حسین کو قمر بنی ہاشم امام نہ مانتے ہوتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اکبر چلے جائیں اور عباس چپ رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے قاسم چلے جائیں اور عباس چپ رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معون و محمد چلے جائیں اور عباس چپ رہیں؟ عباس چپ رہیں۔ قمر بنی ہاشم کا تذکرہ ایک جملے میں بھی ہو جائے تو ہونا چاہیے۔ میں شہادت بھی نہیں پڑھ رہا اور حضرت عباس کے ذکر پہ ختم بھی نہیں کروں گا، لیکن کہتا ہوں باب الحوائج ہے، اور کربلا میں سید الشہداء کے بعد سب سے افضل اعلیٰ برتر ہستی معصومین کے علاوہ حضرت عباس ہیں، شہدائے کربلا میں ہیں یا نہیں؟ باب الحوائج ہیں۔ تو ہماری مجلس کا اختتام اسی باب الحوائج کے تذکرے کے ایک جملے سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آیت اللہ جعفر شستری کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے عجب، کہتے ہیں میرا یہ استنباط ہے، آگے جعفر شستری کہتے ہیں میرا استنباط ہے، اور ہے بھی ایسا۔ کہتے ہیں اگر آپ مقتل پڑھیں تو جب تک قمر بنی ہاشم زندہ رہے بچوں نے پانی مانگا ہے۔ کاش میرا جملہ پہنچے، بچوں نے پانی مانگا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ عجب مقتل میں روایات ہے کہ حضرت عباس کی شہادت کے بعد کسی بچے نے پانی نہیں مانگا۔ اللہ اکبر۔ آگے جعفر شستری کہتے ہیں میں نے سوچا کیا بچوں کی پیاس ختم ہو گئی تھی؟ کہتے ہیں نہیں، عباس کے بعد آس ختم ہو گئے، آس ختم ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عباس کے جب تدفین کا وقت آیا تھا، تدفین کا، میرے ساتھ رہنا، تدفین کا وقت آیا تھا 12 محرم کو، تو میرے مولا امام سجاد نے کیا کیا تھا؟ ایک چٹائی منگوائی تھی۔ کہتے ہیں آیت اللہ کاشف الغطاء کے دور میں حضرت عباس کی قبر کے قریب پانی آ گیا،
اور کہتے ہیں کہ سید کو امام نے حضرت عباس نے 3 دن یہ کہا کہ میری قبر کو پانی قریب آ رہا ہے بلند کرو. کہتے ہیں اسی سید کو بھیجا گیا, وہ منہ پیٹتا باہر آیا, کہنے لگا آغا کاشف الغطا سے بتائیں, آپ تو پڑھتے ہیں مصائب میں کہ عباس جب زین ذوالجناح پہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو قدم زمین سے لگتے تھے. کہا ہاں اتنا ہی بلند قامت تھے قمر بنی ہاشم. کہا ان کی قبر تو ان کے قد کے برابر نہیں ہے. لہذا علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عباس کہیں بھی کہ میری لاش لے کے نہ جائیے گا. کہتے ہیں حسین امام ہے, حسین امام ہے, حسین کا حکم نافذ ہے. کہتے ہیں پھر بھی عباس کو لے جانے کی کوشش کی ہے. سننا, کہتے ہیں کوشش کی, لیکن کہتے ہیں اس روایت کی سمجھ اب آئی کہ عباس کی پشت پر اتنی تلواریں لگی ہیں وَقَطَّعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا کہ عباس کی پشت ایسے ہو گئی جیسے گوشت کو کیما کیا جاتا ہے. آپ نے توجہ فرمائی ہے, معذرت چاہتا ہوں میں قمر بنی ہاشم کی عظمت کا ایک جملہ, مصیبت میں عظمت, مصیبت میں فضیلت پڑھ رہا ہوں, ایک جملہ اور کہوں جو علماء اعلام بزرگان عظام نے لکھا. کہتے ہیں کربلا میں 2 شہیدوں کی شہادت کے بعد مولا حسین نے ان کی لاش پہ کھڑے ہو کے نوحہ پڑھا ہے. ایک ہم شکل پیغمبر علی اکبر, جب حضرت علی اکبر کی آنکھیں بند ہوئی تو کہا اکبر تیرے بعد دنیا اب اس قابل نہیں رہی کہ حسین رہے. دوسرا جملہ کہتے ہیں جب عباس کی آنکھیں بند ہوئی تو حضرت عباس کی لاش پہ کھڑے ہو کے مولا حسین نے کرب و درد کا اظہار ایسے کیا, کہنے لگے عباس تیرے بعد 2 کام ہو گئے جو ابھی تک تیری ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہے تھے. کیا ہو گئے؟ کہا وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے نہیں سوتی تھی, وہ عمر سعد اور شمر اب جی بھر کے سوئیں گے. اور کہا وہ زینب و کلثوم جو تیرے بھروسے پہ سوتی ہے اب شام غریباں آئے گی. میرے ساتھ رہیے گا, ساتھ رہیے گا. میں نے کل ہی عرض کیا تھا جب مدینے میں آیا تھا قافلہ مدینے میں تو حضرت ام البنین نے یہی کہا تھا بشیر سے, مجھے بتا عباس کے سر پہ گرز لگا کیسے, جبکہ عباس کے بازو سلامت ہو تو کون اتنا قریب آئے گا. یہ سارے مصائب اس قمر بنی ہاشم اس باب الحوائج کے ہیں. لیکن ایک جملہ کہوں گا, میں نے عجب جملہ پڑھا, عجب جملہ پڑھا. جب حضرت عباس کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا تھا نا تو حضرت عباس نے خواہش کی تھی مولا میرا سر اٹھا کر خاک کربلا پہ رکھ دو. تو کہا تھا عباس میرے زانوں پہ سر رکھنے میں کوئی زحمت ہے؟ کہا مولا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ غلام کا دم نکلے اور سر آپ کے زانوں پہ رہو. تو پھر کیوں خواہش کر رہے ہو کہ خاک کربلا پہ رکھ دوں؟ سن رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ مجھے حیا آتی ہے. کس سے؟ کہا ماں ام البنین سے. کیا حیا آتی ہے؟ کہا غلام گیا تو سر آپ کے زانوں پر ہو, تھوڑی دیر بعد آقا زین سے زمین پر آئے گا. اجرکم اللہ. معذرت چاہتا ہوں, محسوس نہ کیجئے گا کہ میں نے مصائب کہاں سے شروع کیا اور کہاں لے گیا. ایام چہلم ہیں, ایام چہلم ہیں. اس لیے ایک جملہ ضرور کہتا ہوں, میں کربلا میں ورود نہیں پڑھتا لیکن ایک جملہ پڑھتا ہوں تاکہ حصہ ہو جائے. وہ جملہ یہ ہے, مجھے بتاؤ کائنات میں کوئی ایسی بیٹیاں دیکھی ہیں جو ماں کے شہر میں جا کر یہ دعا کریں کہ کاش زندہ نہ آتی. خدا جانے بطول زادیوں پہ کیسے مصائب آئے. ادھر مدینے کی دیواروں پہ نکاح پڑی, ادھر حضرت ام کلثوم نے نوحہ پڑھا, یا مدینہ تجدینا لا تقبلینا, نانا کے مدینے کا
لاش زندہ نہ آتی. کیوں کہا ہمارے ساتھ ہم شکل پیغمبر نہیں آیا، ہمارے ساتھ ہم شکل حسن نہیں آئے، ہمارے ساتھ ہم شکل علی نہیں آئے، ہمارے ساتھ 6 ماہ کا اصغر نہیں آیا. چلے میں نے ایک بی بی کا تذکرہ تو کر دیا مدینے میں، ایک اس ہستی کا تذکرہ جن کا تذکرہ علماء نے لکھا، حضرت محمد حنفیہ، مولا علی کے بیٹے، حسین کے بھائی. سنا تو چل نہیں سکتے تھے، اپنے خادموں سے کہا مجھے لے چلو، غلاموں سے کہا لے چلو. کیوں؟ کہا میں اپنے بھتیجے کا استقبال کرنا چاہتا ہوں. علامہ ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں جیسے ہی آئے ان خیموں کے قریب جو مدینے سے باہر لگائے گئے تھے تو دور سے دیکھ کے کہا اپنے غلاموں سے تم نے اعلان درست سنا ہے، حسین ہی آئے ہیں. آپ نے توجہ فرمائی میں نے کیا کہا ہے؟ بھائی نے کہا گئے تو اتنے تھے، یہ 3 خیمے نظر آ رہے ہیں. کہا ہاں درست اعلان تھا، یہی منادی کہہ رہا تھا. اب جب آئے قریب تو سگے چچا نے سگے بھتیجے کو یوں سلام کیا، السلام علیکہ ایھا الضیف. ہاں سید الساجدین نے سر اٹھایا، چچا پہچانا نہیں سجا، زین العابدین ہوں. سنیں گے میرا لال 24 سال میں ضعیفی چھا گئی. اب سنیں گے جب چچا جو میں نے دیکھا ہے وہ آپ دیکھتے تو یہ حالت آپ کی بھی ہو جاتی. اچھا بلا تشبیہ بس ختم کر رہا ہوں، بلا تشبیہ یوں اپنے بازو پھیلائے، باہیں پھیلا، آؤ آؤ سجاد میرے گلے لگ جاؤ. آگے بڑھے اور گلے سے لگا لیا. اب روایت کا جملہ جیسے ہی اپنے بازوؤں میں لیا میرے مولا سجاد نے بازو ہٹائے. چچا معاف کر دو میں تجھے گلے نہیں لگا سکتا، سجاد میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا عباس میرا حسین مجھے ملتے کیوں نہیں ہو، تعزیت کیوں نہیں لیتے؟ جواب نہیں دیا. ایک دفعہ پشت کر پھیری اور اپنی گردن سے کپڑا ہٹایا. محمد حنفیہ کی چیخ بلند ہوئی، کہا سجاد تیری گردن کا گوشت کہاں گیا؟ چچا گلے میں تو گرمی کی شدت. اللہ لعنت اللہ علیکم. خدایا تجھے واسطہ ہے اس عزاداری کا، پروردگار حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں امام زمان کے لشکر میں شمار فرما، کفر جہانی امریکہ اسرائیل آل سعود آل یہود آل ہنود کو نیست و نابود فرما، مجاہدین اسلام حزب اللہ حوثی حشد الشعبی اور اسی طرح ہمارے تمام مجاہدین حماس کی غیبی مدد فرما. پروردگار یہ جنگ حق و باطل کے مارکے میں داخل ہو گئی ہے، دنیا کے تمام یزید اکٹھے ہو رہے ہیں. پروردگار اس جنگ میں حق پرستوں کو، حسینیوں کو فتح و کامرانی عطا فرما اور اسے امام زمان کے ظہور کا پیش خیمہ بنا. ہمیں اس دور میں اپنے امام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جذبہ کربلائی عطا فرما، شعور زینبی عطا فرما. پروردگار فتنوں کو سمجھنے اور علمی اور شجاعانہ عالمانہ ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما بحق محمد وآلہ. جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا، جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا، جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا، جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا، جو جو بازار
قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا، ہاتھوں سے یا پھر بالوں سے چہرے کو چھپا لے شہزادی، یہ شام شہر کی گلیاں ہیں، دل تھام لے اے آقا زادی۔ فضا نے جب یہ بتلایا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ ماحول شرابی جب دیکھا، بابا کی وصیت یاد آئی، کوئی تو مجھے چادر لا دے، ہونٹوں پہ یہی فریاد آئی، جب کوئی نہیں چادر لایا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ پھر شام کے لوگوں نے بدلا اجداد کا یوں زینب سے لیا، چادر چھینی پتھر مارے اور گرم کبھی پانی پھینکا، درہ جو سکینہ نے کھایا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد۔ عباس کہاں ہے زینب جب شمر حکارت سے بولا، غش کھانے لگے سب اہل حرم، کلثوم پکاری واویلا، سجاد کو یثرب یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد۔ خاموش رہی اولاد نبی، کربل سے یہاں تک ظلم سہا، کھولی یہ منادی کرنے لگا، یہ کنبہ ہے ایک باغی کا، مظلوم جو باغی کہلایا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، ہر گام نیا ایک ظلم ہوا، لاچار مسافر زینب پر، زینب کو رلایا ظالم نے، ناکوں کے کرینے زالا کر، شبیر کا سر جو دکھلایا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی۔
فرحان قیامت کا غم ہے، مظہر نے لکھا ہے کیا نوحہ، شبیر بنا عباس بنا یہ پہلا سفر تھا زینب کا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ صلوات۔